السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بھائی، خواب نامہ یوسفی پڑھ کر خواب کی تعبیر عام آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ علم عطا فرماتے ہیں۔ جس کو اللہ علم عطا نہیں فرمائیں گے وہ اپنی عقل سے خواب کی تعبیر نہیں کر سکتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں: نفسانی، شیطانی اور رحمانی خواب۔ یہ نفسانی اور شیطانی خواب جو ہوتے ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ جو رحمانی خواب ہوتے ہیں وہ معمے کی طرح ہوتے ہیں، اس طرح کا نہ کبھی سنا ہوتا ہے، نہ دیکھا ہوتا ہے، نہ کبھی سوچا ہوتا ہے، ان کی تعبیر ہوتی ہے۔ اب خواب نامہ یوسفی میں یہ کیسے وہ سمجھے گا کہ یہ خواب جو ہے یہ نفسانی خواب ہے یا شیطانی خواب ہے؟ ان کی تعبیر نہیں ہوتی، تو وہ تو ہر خواب کو خواب ہی سمجھے گا کہ اس کی تعبیر ہے، اس میں دیکھے گا کہ اس سے ملتی جلتی کوئی خواب اگر لکھی ہوئی ہے، اس کی تعبیر لکھی ہوئی ہے تو وہ سمجھ لے گا۔ یہ بالکل غلط ہے میرا بھائی۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا، جس کا کام اسی کو ساجے، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ جن کو خواب کا علم عطا فرماتے ہیں یہ نبیوں کا کام تھا۔ بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے ولی مثل انبیاء بنی اسرائیل ہوں گے، تو یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل میں نبی تھے، اور حضور کی امت کے ولی جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مثل ہوں گے۔ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ علم عطا فرماتے ہیں جو خواب کا علم ہے۔ تو اب نفسانی خواب کی وہ تعبیر کرتا پھرے گا، اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ پہلے تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ کیا اس کو جس کو کوئی خواب آیا ہے کیا اس کو پتہ چل گیا کہ یہ نفسانی خواب ہے یا شیطانی خواب ہے؟ جب یہی اس کو پتہ نہیں چلے گا تو وہ تعبیر اس کی کیا کرے گا؟ یہ خواب نامہ یوسفی جو ہے یہ مولویوں نے جیسے من گھڑت احادیث بنائی ہوئی ہیں، کتنی من گھڑت حدیثیں جو بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، اور ہر جگہ انہوں نے اس طرح کی لکھی ہوئی ہیں، اور بعد میں بھی کئی یہ اب بھی بنا رہے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں جو فرضی بنا لیتے ہیں، اس میں بزرگوں کا نام لکھ دیتے ہیں۔ تو میرا بھائی، خواب نامہ یوسفی پڑھ کر خواب کی تعبیر بالکل کوئی نہیں کر سکتا جب تک اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ولایت عطا نہ فرمائیں، علم عطا نہ فرمائیں، اس کو الہام نہ ہوتا ہو، نبیوں والا علم اس کو نصیب نہ ہو گیا ہو، اس وقت تک یہ خواب کی تعبیر کوئی نہیں کر سکتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ اپنے خواب کی تعبیر خود نہیں کرو، اور نہ ہی جو خواب کی تعبیر نہیں جانتا، جس کو اللہ نے علم نہیں دیا، نہ ہی اس سے خواب بیان کرو۔ تو دوسری بات ہے کہ بھئی یہ فرقوں کے بارے میں جو آپ کا کوئی دوست کہہ رہا ہے کہ یہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، آپ ان کو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میرا بھائی، جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں تو یہ احادیث مبارکہ جو ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے اور سارے دوزخی ہوں گے، یہ بھی صدیوں سے چلی آ رہی ہے حدیث۔ جب سے یہ فرقے بننا شروع ہوئے ہیں تو اس سے پہلے کی یہ حدیث موجود ہے، تو ان فرقے پیدا ہونے سے پہلے کا یہ قرآن پاک میں موجود ہے، وَلَا تُفَرَّقُوا، کہ فرقے نہ بناؤ۔ اور اس میں کتنی جگہ ہے کہ فرقوں میں نہ بٹنا، سورۃ انعام میں موجود ہے، اور بھی قرآن پاک میں کتنی جگہ فرقے بنانے سے ہی اللہ نے منع فرمایا، فرقوں میں بٹنے سے منع فرمایا، اور فرمایا یہ سارے دوزخی ہوں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحتاً اس کی تعداد بتا دی کہ 72 فرقے ہوں گے میری امت کے، سارے دوزخی ہوں گے، اور ایک جماعت جو فرمایا وہ اولیاء کرام ہیں، وہ جنتی ہوں گے۔ تو یہ کہہ دیتے ہیں ایک فرقہ، جس کے ساتھ فرقے کا لفظ لگ گیا میرا بھائی وہ دوزخی ہے، ہر فرقہ دوزخی ہے، کیونکہ نبی پاک نے کو ٹوٹل فرما دیا کہ 72 فرقے ہوں گے، سن تین و سب عین فرقتن کلہ فی النار۔ یہ صدیوں سے اگر چلے آ رہے ہیں تو صدیوں سے ہی ان کو دوزخی بھی کہتے چلے آ رہے ہیں لوگ، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے تھے کہ یہ فرقے ہوں گے اور سارے دوزخی ہوں گے۔ تو امید ہے سمجھ آگے ہوگی، نہیں تو یہ فرقوں کے بارے میں
کتنے بیان پہلے ہو چکے ہیں وہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اللہ رسول قرآن و حدیث کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔